اگر کوئی آدمی دشمن کو مغلوب کرنا چاہتا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو یہی آیات مبارکہ ایک پتھر پر پڑھ کر وہ دشمن کی جانب پھینک دے، اس کے گھر کی طرف پھینک دے، یا جہاں سے وہ گزرتا ہے وہیں اس کو پھینک دے، اللہ پاک دشمن کو ناکام کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم ترین وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ اس وظیفہ کے بے شمار فوائد اور خواص ہیں، ان میں سے چند ایک خواص آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسی وظیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر پڑھا، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے اپنی غیبی مدد و نصرت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جنت کی مٹی سے بنے ہوئے عظیم ہستی، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد اور نصرت تھی ہی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع پر اللہ کے اسماء مبارکہ یا جو دعائیں پڑھی ہیں، اشارہ کر دیا ہے امت مسلمہ کو کہ تم بھی اپنے مشکل اوقات میں انہی وظائف کو پڑھو اور انہی اسماء مبارکہ سے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کسب نصرت کرو، مدد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو جنہوں نے اپنے مشکل اوقات میں ان اسماء مبارکہ کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کی مدد فرمائی ہے۔ وہ خوبصورت جملے اور کلمے یہ ہیں: شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما۔ یہ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے، اس کو محروم اور مایوس کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اخراج اعداء کے لیے بہت مجرب ہیں۔ دشمن کو بھگانا، ان کو میدان سے نکالنا، یا اسی طرح اگر کہیں کسی جگہ پر مسلط ہے، ناجائز قبضہ ہے، اس کو نکالنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ مؤثر ہے۔ اور اسی طرح اخراج اعداء کے لیے اور ان کو محروم اور مایوس کرنے کے لیے، اور اسی طرح ان کو مغلوب کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اور اگر اچانک کہیں لڑائی پڑ گئی ہے اور نقصان کا خوف ہے تو اس مقام پر بھی اس عمل کو کرنا چاہیے، اسی وقت اللہ کے فضل اور کرم سے لڑائی ختم ہو جائے گی، اور دونوں جانب سے جو مخالف کھڑے ہوئے تھے، لڑنے لگے تھے، ہاتھا پائی کرنے لگے تھے، نقصان کا خوف تھا، وہ سرد پڑ جائیں گے، ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ طریقے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کی مدد اور نصرت کے حصول کے لیے سر مبارک سجدے میں رکھا اور دعا کی، بڑے الہا و زاری کے ساتھ، اصرار کے ساتھ اللہ سے مانگا اور درخواست کی کہ اے پروردگار، اگر تو نے میری اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ محنت کر کے میں نے ایک مقدس جماعت تیار کی ہے، ان میں سے ہر ایک آدمی تیرے راستے میں تن بدن سے سر جدا کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عریشہ بنوایا تھا اپنا، وہاں آج کل ایک مسجد ہے، وہیں اس عریشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے اور سر سجدے میں رکھ کر، اور یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا کثرت سے ورد کرتے رہے۔
اور صرف ایک شخص کو وہاں جانے کی اجازت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ اس عریشہ میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک شخص آ سکتا ہے، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عریشہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، آپ کی اس محویت کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے بیٹھ کے چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی، چادر کندھوں سے گر گئی تھی اور حضور دعا مانگ رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بس اتنی کافی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت کے حصول کے لیے اتنی کافی ہے، بس آپ نے اللہ سے مانگ لیا، اللہ کی مدد اور نصرت آ چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے عریشہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور زرہ پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اور اسی آیت مبارکہ کو جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا، اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اب، ورنہ اگر سوچنے پہ آ جائیں آپ تو پریشان کن کیفیت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک محدود تعداد میں ہیں، 313 کی تعداد ہے، اور ہیں ایسے کہ وسائل اور اسباب بھی ان کے پاس نہیں ہیں، کسی کے تن بدن کے کپڑے پورے ہیں، کسی کے پورے نہیں، جوتے پاؤں میں نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، زرہیں نہیں ہیں، بالکل کم وسائل کے ساتھ، یعنی 6 زرہیں تھی، 8 تلواریں تھی، اور ان کم وسائل کے ساتھ یہاں پہنچے، اور جب اس مقام پہ آئے ہیں جہاں غزوہ بدر یہ مارکہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ریت کے ٹیلے پر آ کر بیٹھے، اور دشمن نے پختہ زمین، پانی کے مقامات پر قبضہ کیا ہوا، اور فوج 1000 کی تعداد، اسلحے سے لیس، ہر قسم کے جو چیزیں ضرورت تھی جنگ کے لیے ان کے پاس مہیا تھی، اور مسلمانوں کے پاس نہیں ہے کچھ، صرف اللہ کی مدد اور نصرت، اور ریت کے ٹیلے پر اب کہاں بھاگیں گے، پاؤں پھنسیں گے، گر جائیں گے۔ اللہ کی سب سے پہلی نصرت یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، اور ریت پر جب بارش برستی ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ فرش بن جاتا ہے، اور پختہ زمین پر، مٹی پر جب بارش برستی ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے۔ اب ان کی طرف سے کیچڑ ہو گیا، اور مسلمانوں کی جانب سے اللہ رب العزت نے پختہ فرش بنا دیا۔ اور پھر دوسری مدد یہ کہ ان کی نظر میں ان کو کم دکھایا، ان کی نظر میں ان کو کم دکھایا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار تو ہو جائیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اللہ رب العزت نے تمہیں ان کو کم دکھایا ہے، صحابہ کرام کو کم دکھا کے ان کا حوصلہ بڑا کیا جا رہا ہے کہ لڑو تم، وہ تھوڑے ہیں، اور ان کو تو کم دکھا دیا گیا، اور تھے بھی کم، کہ آؤ تو صحیح میدان میں، اوپر اللہ کے فرشتے ان کی نصرت اور مدد کو آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے، ان کی مدد اور نصرت بھی ہو گئی، اور ان کو شکست دی اللہ رب العزت نے، ذلیل و رسوا ہو کر یہاں سے ان کو جانا پڑا۔ یہ بھی اللہ کی ایک مدد و نصرت۔ تو اسی موقع پر جب لڑائی کا وقت آیا، انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا، کفار قریش نے عمیر ابن وہب کو کہا کہ جناب آپ جائیں، ذرا چیک کر کے آئیں مسلمانوں پر ہمیں فتح ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کی تعداد کتنی ہے۔ عمیر ابن وہب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور چکر لگایا مسلمانوں کے لشکر کا، واپس آئے، کہا کہ وہ ہیں تو بہت تھوڑے، تعداد میں بہت کم ہیں، ذرا مجھے دائیں بائیں ان کی کمک دیکھنے دیجئے۔ اس کمک کو دیکھنے کے لیے دور دراز وادیوں میں گئے کہ کہیں کوئی ساتھی ان کے چھپ کر نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ جب وہاں تک گئے کچھ نظر نہ آیا اس کو، واپس آیا، کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں آفتیں موتوں کو لے کر آ رہی ہیں،
یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تعداد میں تو بہت کم ہیں، لیکن میں یہاں تمہاری موتوں کو دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ تمہارا نقصان ہوگا آج کے دن۔ تو یہی بات حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت کفار کے ساتھ تھے، یہ حوض سے پانی پینے کے لیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام کو فرمایا ان کو نہ ہٹاؤ، جس نے اس حوض سے پانی پیا ہے وہ تباہ ہوا ہے، وہ ہلاک ہوا ہے، الا مگر حکیم ابن حزام، یہ بچ جائے گا۔ اور بعد میں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے، جب بھی کوئی قسم کھاتے تو کہتے لا والذی نجانی من یوم بدر، نہیں یہ معاملہ نہیں ہے، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات عطا کی تھی۔ تو عتبہ کے پاس گیا، عتبہ نے بھی پھر یہی بات کی کہ دیکھو معاملہ تو بڑا مشکل ہے، ہمارا لڑائی مشکل نظر آ رہی ہے، ہمیں اپنی موتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو عتبہ نے پھر حکیم ابن حزام کو کہا کہ جاؤ ابو جہل سے بات کرو۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس گئے، وہ زرہوں کو جوڑ رہا تھا، اپنی زرہ بچھائی ہوئی تھی اس کو جوڑ رہا ہے، جوڑتے ہوئے بناتے ہوئے ترتیب دے رہا۔ حضرت حکیم ابن حزام گئے، بات کی اس کے ساتھ، اس نے کہا اس کو کہو تیرے پھیپھڑے پھول گئے ہیں، عتبہ کو کہو کہ ہلاک ہو برباد ہو، تو تیرے پھیپھڑے پھول گئے، ڈر گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے۔ تو بہرحال اس نے کہا نہیں، لڑائی ہو کر رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آسمان سے اپنی غیبی نصرت اور مدد بھیجی۔ ایک صحابی تھے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس وقت میں اور میرا ایک چچا ہم تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ آج کے دن کن کو فتح ہوتی ہے کن کو شکست ہوتی ہے۔ تو آسمان سے ہمیں آواز آئی اقدم یا حیزوم، اے حیزوم چل آگے بڑھ۔ تو اسی آواز کو سن کر میرے چچا کا تو کلیجہ پھٹ گیا اور میں مرتے مرتے بچا نیچے بھاگ آیا۔ تو مجھے یقین ہو گیا تھا مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے ہیں۔ 1000 کی تعداد، ایک جانب سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرف جہاں سے صدیق اکبر ہیں، تو اللہ رب العزت نے اسی میمنہ پر یعنی دائیں جانب 1000 فرشتہ نازل فرمایا جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں، اور دوسری جانب 1000 فرشتہ اللہ رب العزت نے بھیجا، اس کو میسرہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اور 1000 اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجے۔ تو 3000 فرشتے اللہ نے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمائے تھے۔ تو انہی فرشتوں کی مدد و نصرت سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سرخرو فرمایا اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو تباہ و برباد کیا۔ مشرکین اور قریش ذلیل اور رسوا ہوئے، ان کا ناک خاک آلود ہوا، ان کو اللہ نے تباہی کے دہانے کھڑا کیا، اپنے منہ ان کو اپنی ذلت دیکھنی پڑی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اسی موقع پر مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کامیابی سے نوازا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، جو آدمی اگر کہیں سے کوئی جا رہا، راستے میں بڑا اختلاف ہے، لڑائی ہو گئی ہے اور خون ریزی کا خوف ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، وہیں اگر اختلاف کو ختم کرنا چاہتا ہے تو لقد حق القول علی اکثرہم، یہاں سے شروع کرے وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ دعا اس طرح ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ آگے پڑھے شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اللہ پاک اسی موقع پر لڑائی کو ختم کر دیں گے
کوئی ایسی تدبیر اور صورت ہو جائے گی جس سے لڑائی کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اگر کوئی آدمی دشمن کو مغلوب کرنا چاہتا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو یہی آیات مبارکہ ایک پتھر پر پڑھ کر وہ دشمن کی جانب پھینک دے، اس کے گھر کی طرف پھینک دے، یا جہاں سے وہ گزرتا ہے وہیں اس کو پھینک دے، اللہ پاک دشمن کو ناکام کر دیں گے۔ اخراج اعداء کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفیل پڑھے، دوسری رکعت میں بھی 7 مرتبہ سورۃ الفیل پڑھے۔ اس کو پڑھنے کے بعد شاہت الوجوہ وعانت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما 41 مرتبہ پڑھے۔ اخراج اعداء کی نیت کرے کہ اے اللہ میری فلاں دکان ہے، اس پر فلاں دشمن قابض ہے، اے پروردگار اس کو یہاں سے نکال دیجئے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بیٹھنے نہ دیں گے، ایک لمحہ بھی سکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے گا، نکلے گا وہاں سے۔ اسی طرح کسی کے مکان پر کوئی قابض ہو گیا ہے تو یہی عمل کرے، اور کسی کی کھیتی پر، فصل پر، زمین اور جائیداد پر کوئی قابض ہوا ہے اس کے لیے یہی پڑھے۔ اسی طرح اگر کہیں کسی دفتر میں ظالم حاکم مسلط ہو گیا ہے، افسر ہے، وہ بڑا زبردست اور طاقتور معصوم مجبور لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس کو وہاں دفتر سے نکالنا ہے کہ یہ کہیں تبادلہ کرا کے یہاں سے نکل جائے، ہماری جان چھوٹے، ہم کوئی آسانی کا سانس لیں، تو اس کے لیے بھی یہی عمل کریں۔ اللہ رب العزت اس کو چین نہ دیں گے جب تک وہ وہاں سے نکلے گا نہیں، نکلنے پر مجبور ہوگا۔ تو بہرحال اس عمل کو مضبوطی سے تھامیں اور آپ کریں۔ اللہ رب العزت نے ویسے اپنے مبارک نام للحی القیوم، حی القیوم، قائم دائم ذات اللہ کی ہے، ان مبارک ناموں سے دعا مانگنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا ہے، اور مجربات بھی ہیں، بے شمار مجربات ہیں جنہوں نے ان مبارک ناموں سے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا۔